جبل نور، یہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 40 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ مکے کا ویو، اس پہاڑ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سال میں 1 مہینہ گزارتے تھے، رمضان کا۔ 5 سال تک وہ یہاں آتے رہے، جس کے بعد ان پہ وحی نازل ہوئی ہے۔ ابھی یہ سیڑھیاں ہیں، اس زمانے میں ان پتھروں سے چل کے آنا ہوتا ہوگا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر محی الدین وسیم آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت میں غار حرا جانے کے لیے نکلا ہوا ہوں، جبل نور پہ کھڑا ہوا ہوں میں۔ پیچھے ہمارے جو پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر غار حرا واقع ہے۔ یہاں پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی 40ویں سال جب ان کی عمر ہوئی تو وحی نازل ہوئی تھی۔ اور جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، اس کا جو سورس ہے وہ سیرت ابن ہشام ہے، تاریخ طبری ہے، اور ابن کثیر کی تفسیر القرآن ہے، اور طبرانی کی کچھ روایات ہیں۔ جو اسٹوری کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ جو ہیں قریش کے جو مذہب سے بیزار ہو چکے تھے، ان کے جو مشرکانہ بت پرستی کے عقائد تھے اس سے وہ نالاں تھے، اور جو ہے وہ تخلیہ کرنے لگے تھے، لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے تھے۔ جو ان کی مشرکانہ عقائد اور رسومات تھیں اہل قریش کی اور اہل مکہ کی، اس سے دور رہتے تھے، تو وہ جو ہے اس غار میں آ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرتے تھے۔ عبادات کس قسم کی ہوتی تھیں اس کی تفصیل نہیں پتہ، لیکن عربوں میں جو ہے تخلیہ میں جا کر اللہ کے ذکر کرنا اور اس کے حوالے سے مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن کرنا، وہ اس قسم کی عبادات اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ سب عبادات ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حرا کا مطلب جستجو کے ہیں، تو غار حرا جو ہے وہ اس کا مفہوم جو ہے اسی حوالے سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حق کے لیے جستجو میں تھے اور یہاں پہ آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کا جب واقعہ بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے وحدانیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان پر وحی نازل ہو، بلکہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ کائنات کی ساخت اور سورج چاند ستاروں ان کے نکلنے اور ان کے ڈوبنے ہی کے عمل سے جان گئے تھے کہ وہ ان کے خدا نہیں، جو کہ ان کی قوم کے خدا تھے اس ٹائم میں، کیونکہ لوگ جو ہیں اپنی قسمتوں کو ان ستاروں کی چالوں اور ان برجوں کے حوالے سے جو ہے معتبر جانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم اس سے آگے بڑھ کے یہ جانتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی ہے کہ جس نے ان ستاروں کو بھی بنایا ہے، تو وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو خالق کائنات ہے اور انسان کی تقدیر کا مالک ہے۔ تو یہ سب جو ہے حضرت ابراہیم پہ وحی نازل ہونے سے پہلے ہی آشکار ہو گئی تھی بات۔ اسی طرح کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونے سے پہلے آشکار ہو چکی تھی کہ کائنات جو ہے وہ اور اس کا مالک اور خالق اور دن اور رات کی تبدیلی اور انسان کی قسمت کی اچھائی اور برائی، یہ سب مالک کائنات کی طرف سے ہے۔ اس کے اندر عرب کے بتوں، ان کی دیویوں اور ان کا کوئی اثر نہیں، اور جو لوگ ان عقائد پر قائم تھے وہ مشرکانہ عقائد تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ میں جب یہاں میڈیٹیٹ کرتے تھے تو وہ اس حق پر پہنچ چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پہ سال کا 1 مہینہ رمضان گزارتے تھے، اور 5 سال تک انہوں نے یہ عبادتیں کی اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وحی نازل ہوئی۔ پہلی وحی جو ہے وہ جب نازل ہوئی تو جو آیات تھیں اس کی آپ کو معلوم ہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی۔ حضرت عائشہ سے روایت مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ فرشتے نے، جبریل نے انہیں 3 دفعہ بھیج کر یہی مطالبہ کیا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، اور انہوں نے کہا کہ
مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن تیسری دفعہ کے بعد جو ہے پھر انہیں وہ آیات یاد ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس گھر آئے، حضرت خدیجہ کے پاس گئے، اور وہ کافی خائف تھے اپنے اس ایکسپیرینس کی وجہ سے۔ یہ بات جاننا سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کسی غار میں جا کر عبادت کرتے ہیں تنہا، تو اس میں دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ مکے میں اس وقت صرف دو ہی پاسبلٹیز تھیں۔ آج کے زمانے میں تو خیر فرشتہ نہیں آئے گا، کیونکہ نبوت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو چکی ہے، لیکن اس وقت جو ہے جب آپ غار میں آ کے عبادت کرتے تھے تو اس وقت دو پاسبلٹیز تھیں کہ یا تو آپ کو فرشتہ نظر آئے گا یا آپ کو جن نظر آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب غار سے واپس گئے تو وہ خائف تھے، اور انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے جا کے اپنے اس تجربے اور اس مشاہدے پر بات کی، تو حضرت خدیجہ نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور آپ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ پھر اپنے کزن جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی، جو کہ ایک عیسائی عالم تھے، اور جو ہے کرسچن بائبل کا ترجمہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نہیں تمہارا تجربہ کیا تھا اور کیا تم نے مشاہدہ کیا؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف بہ حرف بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ایک ایکسپیرینس ہوا، اور جو ہے غار حرا میں کیا ہوا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے کہ جو وحی لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور جو ہے عنقریب جو ہے آپ کی قوم جو ہے آپ کو جھٹلا دے گی، اور کاش کہ میں جوان ہوتا، اور جب یہ نوبت آپ کے ساتھ آتی تو میں آپ کا معاون ہوتا۔ حضرت خدیجہ نے بھی ایک ٹیسٹ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پہلے وہ ان کی ایک ران کی طرف بیٹھیں، اور پھر دوسری ران پہ انہیں بٹھایا اور ان سے پوچھوایا کہ کیا آپ کو وہ جو ہے ذی نفس نظر آ رہا ہے جو آپ کو غار حرا میں نظر آیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے اپنے سر پہ سے اوڑھنی ہٹائی اور پھر پوچھا کہ آپ کو وہ اب بھی نظر آ رہا ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں۔ تو اس سے یہ نتیجہ حضرت خدیجہ نے نکالا کہ اگر وہ کوئی جن ہوتا تو وہ اس حالت میں بھی وہیں موجود رہتا، لیکن چونکہ وہ ایک فرشتہ تھا تو اس نے حضرت خدیجہ کی جب چادر ان کے سر سے اتری اور نبی کی موجودگی تھی تو وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک جو ان کو ایکسپیرینس ہوا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے کافی مضطرب رہے بہت عرصے تک۔ وحی کا سلسلہ جو ہے پھر منقطع ہو گیا تقریباً 2.5-3 سال کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کافی پریشان تھے۔ اہل قریش جو تھے وہ یہ باتیں بنانا شروع ہو چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یا تو ڈیمن پزیسڈ ہیں یا شاعر ہیں، اور ان کا جو یہ وحی جو ان پہ نازل ہوئی ہے وہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے کافی افسوس تھا، وحی کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیں، کسی پہاڑی پہ چڑھ کے جو ہے وہاں سے اپنی جان دے دیں۔ وہ راستے میں تھے کہ جو ہے نا جبریل جو تھے انہیں دوبارہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور جبریل نے ان سے یہ کہا کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر میں واپس آئے، اور پھر انہوں نے اپنی وائف سے حضرت خدیجہ سے کہا کہ جو ہے مجھے چادر اڑا دو۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اٹھو اور جو ہے چادر میں لپٹے ہوئے اور جاؤ اپنی قوم کو جو ہے متنبع کرو، اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے بعد تاریخ ہمیشہ کے لیے چینج ہو گئی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔